پیدائش باب نمبر 27۔ اسحاق یعقوب کو برکت دیتا ہے۔ اسحاق بوڑھا ہو گیا تو اس کی نظر دھندلا گئی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا۔ ایسو نے جواب دیا، جی میں حاضر ہوں۔ اسحاق نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا جانے کب مر جاؤں، اس لیے اپنا تیر کمان لے کر جنگل میں نکل جا اور میرے لیے کسی جانور کا شکار کر، اسے تیار کر کے ایسا لذیذ کھانا پکا جو مجھے پسند ہے، پھر اسے میرے پاس لے آ۔ مرنے سے پہلے میں وہ کھانا کھا کر تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ ربکہ نے اسحاق کی ایسو کے ساتھ بات چیت سن لی تھی۔ جب ایسو شکار کرنے کے لیے چلا گیا تو اس نے یعقوب سے کہا، ابھی میں نے تمہارے ابو کو ایسو سے یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ میرے لیے کسی جانور کا شکار کر کے لے آ، اسے تیار کر کے میرے لیے لذیذ کھانا پکا، مرنے سے پہلے میں یہ کھانا کھا کر تجھے رب کے سامنے برکت دینا چاہتا ہوں۔ اب سنو میرے بیٹے، جو کچھ میں بتاتی ہوں وہ کرو۔ جا کر ریوڑ میں سے بکریوں کے 2 اچھے بچے چن لو، پھر میں وہی لذیذ کھانا پکاؤں گی جو تمہارے ابو کو پسند ہے۔ تم یہ کھانا اس کے پاس لے جاؤ گے تو وہ اسے کھا کر مرنے سے پہلے تمہیں برکت دے گا۔ لیکن یعقوب نے اعتراض کیا، آپ جانتے ہیں کہ ایسو کے جسم پر گھنے بال ہیں جبکہ میرے بال کم ہیں، کہیں مجھے چھونے سے میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اسے فریب دے رہا ہوں، پھر مجھ پر برکت نہیں بلکہ لعنت آئے گی۔ اس کی ماں نے کہا، تم پر آنے والی لعنت مجھ پر آئے بیٹا، بس میری بات مان لو، جاؤ اور بکریوں کے وہ بچے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور انہیں اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ ربکہ نے ایسا لذیذ کھانا پکایا جو یعقوب کے باپ کو پسند تھا۔ ایسو کے خاص موقعوں کے لیے اچھے لباس ربکہ کے پاس گھر میں تھے، اس نے ان میں سے بہترین لباس چن کر اپنے چھوٹے بیٹے کو پہنا دیا، ساتھ ساتھ اس نے بکریوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو روٹی اور وہ لذیذ کھانا دیا جو اس نے پکایا تھا۔ یعقوب نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، ابو جی۔ اسحاق نے کہا، جی بیٹا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کا پہلوٹا ایسو ہوں، میں نے وہ کیا ہے جو آپ نے مجھے کہا تھا، اب ذرا اٹھیں اور بیٹھ کر میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ بعد میں مجھے برکت دے۔ اسحاق نے پوچھا، بیٹا تجھے یہ شکار اتنی جلدی کس طرح مل گیا؟ اس نے جواب دیا، رب آپ کے خدا نے اسے میرے سامنے سے گزرنے دیا۔ اسحاق نے کہا، بیٹا میرے قریب آ تاکہ میں تجھے چھو لوں کہ تو واقعی میرا بیٹا ایسو ہے کہ نہیں۔ یعقوب اپنے باپ کے نزدیک آیا۔ اسحاق نے اسے چھو کر کہا، تیری آواز تو یعقوب کی ہے لیکن تیرے ہاتھ ایسو کے ہیں۔ یوں اس نے فریب کھایا، کیونکہ یعقوب کے ہاتھ ایسو کے ہاتھ کی مانند تھے، اس لیے اس نے اسے برکت دی۔ تو بھی اس نے دوبارہ پوچھا، کیا تو واقعی میرا بیٹا ایسو ہے؟ یعقوب نے جواب دیا، جی میں وہی ہوں۔ آخرکار اسحاق نے کہا، شکار کا کھانا میرے پاس لے آ بیٹا، اسے کھانے کے بعد میں تجھے برکت دوں گا۔ یعقوب کھانا اور مائی لے آیا۔ اسحاق نے کھایا اور پیا، پھر کہا، بیٹا میرے پاس آ اور مجھے بوسہ دے۔ یعقوب نے پاس آ کر اسے بوسہ دیا۔ اسحاق نے اس کے لباس کو سونگ کر اسے برکت دی۔ اس نے کہا، میرے بیٹے کی خوشبو اس کھلے میدان کی خوشبو کی مانند ہے جسے رب نے برکت دی ہے۔ خدا تجھے آسمان کی اوس اور زمین کی زرخیزی دے، وہ تجھے کثرت کا اناج اور انگور کا رس دے، قومیں تیری خدمت کریں اور امتیں تیرے سامنے جھک جائیں۔ اپنے بھائیوں کا حکمران بن اور تیری ماں کی اولاد تیرے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے برکت دے وہ خود برکت پائے۔ ایسو بھی برکت مانگتا ہے۔ اسحاق کی برکت کے بعد یعقوب ابھی رخصت ہی ہوا تھا کہ اس کا بھائی ایسو شکار کر کے واپس آیا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ اس نے کہا، ابو جی اٹھیں اور میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ مجھے برکت دیں۔ اسحاق نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا بڑا بیٹا ایسو ہوں۔ اسحاق گھبرا کر شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، پھر وہ کون تھا جو کسی جانور کا شکار کر کے میرے پاس لے آیا؟ تیرے آنے سے ذرا پہلے میں نے اس شکار کا کھانا کھا کر اس شخص کو برکت دی، اب وہ برکت اسی پر رہے گی۔ یہ سن کر ایسو زوردار اور تلخ چیخیں مارنے لگا، ابو مجھے بھی برکت دیں۔ اس نے کہا، لیکن اسحاق نے جواب دیا، تیرے بھائی نے آ کر مجھے فریب دیا، اس نے تیری برکت تجھ سے چھین لی ہے۔ ایسو نے کہا، اس کا نام یعقوب ٹھیک ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اب اس نے مجھے دوسری بار دھوکہ دیا ہے۔ پہلے اس نے پہلوٹے کا حق مجھ سے چھین لیا اور اب میری برکت بھی زبردستی لے لی۔
کیا آپ نے میرے لیے کوئی برکت محفوظ نہیں رکھی؟ لیکن اسحاق نے کہا، میں نے اسے تیرا حکمران اور اس کے تمام بھائیوں کو اس کے خادم بنا دیا ہے۔ میں نے اسے اناج اور انگور کا رس مہیا کیا ہے۔ اب مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا ہے جو میں تجھے دوں؟ لیکن ایسو خاموش نہ ہوا، بلکہ کہا، ابو کیا آپ کے پاس واقعی صرف یہی برکت تھی؟ ابو مجھے بھی برکت دے۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ پھر اسحاق نے کہا، تو زمین کی زرخیزی اور آسمان کی اوس سے محروم رہے گا۔ تو صرف اپنی تلوار کے سہارے زندہ رہے گا اور اپنے بھائی کی خدمت کرے گا، لیکن ایک دن تو بے چین ہو کر اس کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے گا۔ یعقوب کی ہجرت۔ باپ کی برکت کے سبب سے ایسو یعقوب کا دشمن بن گیا۔ اس نے دل میں کہا، وہ دن قریب آ گئے ہیں کہ ابو انتقال کر جائیں گے اور ہم ان کا ماتم کریں گے، پھر میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں گا۔ ربکا کو اپنے بڑے بیٹے ایسو کا یہ ارادہ معلوم ہوا۔ اس نے یعقوب کو بلا کر کہا، تمہارا بھائی بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بیٹا اب میری سنو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، ہاران شہر میں میرے بھائی لابن کے پاس چلے جاؤ، وہاں کچھ دن ٹھہرے رہنا جب تک تمہارے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ تمہارے اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کو بھول جائے گا، تب میں اطلاع دوں گی کہ تم وہاں سے واپس آ سکتے ہو۔ میں کیوں ایک ہی دن میں تم دونوں سے محروم ہو جاؤں؟ پھر ربکا نے اسحاق سے بات کی، میں ایسو کی بیویوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ اگر یعقوب بھی اس ملک کی عورتوں میں سے کسی سے شادی کرے تو بہتر ہے کہ میں پہلے ہی مر جاؤں۔